بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى جاء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الجاء أو فتحته. اضافت کی بحث کر رہے ہیں تو یہاں سے جب بعض اسموں کو جائے متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ کیسے پڑھے جائیں گے یہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ اور تو جان أَنَّكَ إِذَا أَضَفْتَ بے شک جب تو نسبت کرے الاسم الصحیح اسم صحیح کو او الجاری مجرى صحیح یا قائم مقام صحیح کو الی جاء المتکلم جائے متکلم کی طرف، اور تو جان کہ جب تو اسم صحیح کو یا قائم مقام صحیح کو جائے متکلم کی طرف نسبت کرے۔ نحو میں اسم صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ زید اسم صحیح ہے نحو میں اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، یعنی دال آ رہا ہے، زید میں دال آ رہا ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ اسم صحیح ہوگا۔ اور جاری مجرى صحیح یعنی قائم مقام صحیح نحو میں وہ ہوتا ہے کہ جس اسم کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون زبجن کے آخر میں واو یا ہے اور ما قبل جو ہے وہ ساکن ہے تو یہ قائم مقام صحیح ہوگا۔ صحیح یا قائم مقام صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر تینوں اعراب پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ صرف میں صحیح کی تعریف الگ ہے۔ صرف میں یہ تعریف کی جاتی ہے کہ کسی اسم کے حروف اصلیہ کی جگہ پر واو، حمزہ اور ایک جنس کے دو حروف نہ آئیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو لیکن چونکہ ہم ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، یہ نحو کی کتاب ہے، نحو میں اعراب کے متعلق بحث کی جاتی ہے اور اعراب آخری حرف پر آتا ہے تو نحو میں آخری حرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جب اسم صحیح کی یا قائم مقام صحیح کی جائے متکلم کی طرف نسبت کی جائے تو پھر کیا کیا جائے گا، یعنی کیسے پڑھا جائے گا۔ یعنی غلام صحیح ہے، اسی طرح دلون یا زبجن یہ قائم مقام صحیح ہیں، جب ان کی نسبت جائے متکلم کی طرف ہو تو یہ کیسے پڑھے جائیں گے۔ فرمایا کسرت آخرہ تو ان کے آخر کو کسرہ دے دے، یعنی اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کے آخر کو کسرہ دے دے۔ جیسے غلام ہے تو غلام کا آخر میم ہے، اس کو کسرہ دے دیا جائے گا جب اس کی نسبت جائے متکلم کی طرف ہوگی۔ دلون کے آخر میں واو ہے، جب اس کی نسبت جائے متکلم کی طرف ہو تو واو کے آخر میں کسرہ دے دیا جائے گا۔ اور زبجن کے آخر میں یا ہے تو جب اس کی نسبت جائے متکلم کی طرف ہو تو اس کے آخر میں کسرہ دے دیا جائے گا۔ وَاسْكَنْتَ الْجَاءَ او فَتَحْتَهَا اب ان اسموں کے آخر میں تو کسرہ دے دیا جائے گا، لیکن جائے متکلم کو کیسے پڑھیں گے۔ فرمایا وَاسْكَنْتَ الْجَاءَ یا کو ساکن کر دے، اور تو یا کو ساکن کر دے، او فتحتها یا اس کو فتح دے دے، یعنی دونوں اعراب دیے جا سکتے ہیں۔ اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کی جب جائے متکلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہو تو اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کے آخر کو کسرہ دے دیا جائے گا، اور جائے متکلم پر دو قسم کے اعراب دیے جا سکتے ہیں، یا تو جائے متکلم کو ساکن کر دیا جائے یا اس کو فتح دے دیا جائے، دونوں صحیح۔ مثالیں دے رہے ہیں کہ غلامی و دلوی و زبجی۔ اب یہاں دیکھیں
کہ غلام کے آخر میم کو کسرہ دے دیا گیا اور یا کو ساکن جائے متکلم کو ساکن کر دیا گیا، دلوی میں بھی اسی طرح، زبجی میں بھی اسی طرح، اور اسی طرح دوسری صورت اسی غلامی کو غلامیہ، دلوی کو دلویہ، زبجی کو زبیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الاسم الفا تثبت كعصايا ورحايا، اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو، تثبت تو وہ الف ثابت رہتی ہے، باقی رہتی ہے، یعنی اگر کسی اسم کے آخر میں الف ہو اور اس اسم کو جائے متکلم کی طرف نسبت کیا جا رہا ہو تو وہ یا پھر باقی رہتی ہے، ثابت رہتی ہے، جیسے کعصایا ورحایا۔ اب یہاں دیکھیں کہ عصا ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف ہے، یعنی لاٹھی، تو اس کی نسبت جب جائے متکلم کی طرف ہوگی تو الف باقی رہے گی، ثابت رہے گی، یعنی عصایا پڑھا جائے گا۔ اور رحایا، رہا پن چکی کو کہتے ہیں، یعنی پانی کی چکی کو۔ پرانے دور میں پانی کے گرنے سے چکی چلتی تھی اور اس سے آٹا وغیرہ بنایا جاتا تھا، تو رہا کے آخر میں الف ہے، جب اس کی نسبت جائے متکلم کی طرف ہوگی تو الف ثابت رہے گی۔ تو وَإِنْ كَانَ آخِرُ الاسم الفا تثبت كعصايا ورحايا، اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو تو الف باقی رہے گی، ثابت رہے گی، جیسے عصایا ورحایا، خلافا للحذیل۔ ہاں، اس صورت میں، اس مسئلے میں کہ جب آخر میں الف ہو، عام عرب کے نزدیک تو الف باقی رہے گا، لیکن قبیلہ حذیل والے اختلاف کرتے ہیں، خلافا للحذیل، حذیل کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی اسم کے آخر میں الف ہو تو الف کو گرا دیا جائے گا، یعنی قبیلہ حذیل والوں کے نزدیک نسبت کے وقت ان کا جو اصل ہے وہ واپس آ جائے گا۔ تو عصا جو تھا اصل میں عصاون تھا، واو واپس آ جائے گا، تو جب واو واپس آ جائے گا تو یہ عصا وہ یا ہو جائے گا، اور رہا جو تھا اصل میں رحیون تھا، تو یہ بھی رہا یا بن جائے گا، یا یعنی رہا اصل میں رحیون تھا، عصا اصل میں عصاون تھا، تو ان کے جو اصل تھے واو، عصا میں واو واپس آ جائے گا، رہا میں یا واپس آ جائے گا۔ اب جب عصا میں واو واپس آیا تو، اور جب واو واپس آ گیا جائے متکلم کو بھی لگا دیا، تو واو عصا کا جو واو تھا اس کو یا میں بدل دیا، تو یہ عصا یا بن گیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، عصیہ ہو گیا۔ اب یا ما قبل کسرہ چاہتا ہے تو یہ عصیہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت میں رہا میں اصل میں رحیون تھا، یعنی یا پھر واپس آ گیا، رحیون کے ساتھ یا متکلم کو بھی لگا دیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا تو رحیہ ہو گیا۔ اب یا ما قبل کسرہ چاہتا ہے تو یہ رحیہ بن گیا۔ تو قبیلہ حذیل والے اس صورت میں عصیہ اور رحیہ پڑھتے ہیں۔